بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جا زندگی مدینے سے جونکے ہوا کے لا جا زندگی مدینہ سے جونکے ہوا کے لا شاہد کے حضور خفا ہے منا کے لا کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں ابو بکر سے وہ آئین عشق و وفا کے لا دنیا مسلمان پہ بہت ہی تنگ ہو گئی دنیا مسلمان پہ بہت ہی تنگ ہو گئی فاروق اعظم کے دور کے نقشے اٹھا کے لا جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا عثمان کے مزاویے شرم و حیا کے لا مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر ہے گدائے علم مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر ہے گدائے علم دروازہ علم سے خیرات جا کے لا میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوان دوستوں اور بھائیوں سماعت فرما رہی ہوں کہ میری نہایت قابل سخت احترام ماؤں اور بہنوں میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سیرت کے حوالہ سے تلاوت کی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا ایک وہ جز ہے کہ جس کا تعلق پیغمبر کی ذات کے ساتھ ہے اور حضور کی مبارک زندگی کا ایک جز وہ ہے کہ جو پیغمبر کی زندگی کا جز امت کے لیے قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے دو باتیں انسانیت کو سمجھائی ہیں ویسے تو دو نہیں لاکھوں ہزاروں سینکڑوں مسائل ہوں گے ہر صاحب علم اپنی علمی استعداد کے مطابق گفتگو کرتا ہے جہاں تک قرآن کریم کی اس آیت کو حضرات مفسرین کرام رحمہم اللہ کی تفاسیر کے حوالے سے میں نے دیکھا ہے ہمیں بنیادی طور پر دو باتیں سمجھ آئی ہیں اللہ رب العزت نے اس آیت میں بنیادی طور پر دو باتیں سمجھائی ہیں نمبر 1 وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله نمبر 2 ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما ایک بات یہ سمجھائی کہ ہم نے پیغمبر کو کیوں بھیجا ہے
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر تمہارے پاس کیوں بھیجا ہے؟ اور دوسری بات یہ سمجھائی اگر امتی سے پیغمبر کی اقتداء اور اتباع کرنے میں بحیثیت انسان غیر معصوم کچھ کوتاہی ہو جائے اس کے تدارک کی صورت کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات کریم ہے، اللہ کبھی حکم نہیں دیتے کہ جس حکم میں نافرمانی کی صورت میں تلافی ممکن ہی نہ ہو۔ تو دو باتیں سمجھائی۔ نمبر ایک، اللہ نے پیغمبر کو بھیجا کیوں ہے؟ فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے رسول کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ رسول کی بات کو مانا جائے، رسول کی اطاعت کی جائے، رسول کے نقش قدم پہ چلا جائے باذن اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ۔ اگر محض اللہ اتنی بات ہی فرما دیتے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع، ہم نے اس لیے پیغمبر بھیجا پیغمبر کی اطاعت کی جائے، مضمون تو تب بھی کامل اور مکمل تھا، لیکن اللہ رب العزت نے باذن اللہ کا اضافہ بھی فرمایا ہے کہ میں نے رسول کو بھیجا ہے، تم نے اطاعت میرے پیغمبر کی کرنی ہے، لیکن اطاعت کی پیغمبر کی یہ حکم میرا ہے، تم نے رسول کی بات میرا حکم سمجھ کر ماننا ہے۔ باذن اللہ کیوں فرمایا؟ میں ایک بات بطور عقیدے کے عرض کرتا ہوں، اصحاب پیغمبر ہمارے عقیدے کا جز ہے، نبوت کی ذات ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ رب العزت نے نبوت عطا فرمائی اور پھر نبوت کا اعلان بھی کروایا ہے، لیکن جب نبوت کا اعلان اور اظہار فرمایا، اس ابتدائی نبوت میں خدا نے پیغمبر کو دولت نہیں دی، پیغمبر کو طاقت نہیں دی، پیغمبر کو حکومت نہیں دی، ظاہری دولت بھی نہیں، ظاہری طاقت بھی نہیں اور ظاہری حکومت بھی نہیں۔ نبوت تو دی ہے مگر یہ تین چیزیں نہیں عطا کی۔ اس کی وجہ اگرچہ آخر میں جا کے آپ حکومت بھی دیکھیں تو بے مثال ہے، پیغمبر کے جانشینوں کو دولت ملی تو وہ بھی بے مثال ہے، اور طاقت ایسی ہے کہ مدینہ میں بیٹھے ہیں اور کیسر و کسرا جیسے حاکم بھی ان بوریا نشینوں سے ڈرتے ہیں، لیکن ابتدا نہ حکومت عطا فرمائی، نہ طاقت عطا فرمائی، نہ دولت عطا فرمائی۔ وجہ تو کئی ہو سکتی ہیں، حکمتیں کئی ہو سکتی ہیں، مگر دو بنیادی باتیں جو سمجھ آتی ہیں۔ نمبر ایک، اگر اللہ رب العزت پیغمبر کو نبوت بھی دیتے حکومت بھی دیتے تو جو لوگ پیغمبر کا کلمہ پڑھتے اور زیر دست اور غریب ہوتے، پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والا بھی غلام آتا، لوگ ان پہ اعتراض کر سکتے تھے کہ دیکھو پیغمبر کا کلمہ اس لیے پڑھا غلام جو تھا، اس لیے کلمہ پڑھا کہ نبی حاکم جو تھا اس کو دنیا میں سہارا چاہیے تھا تو حاکم کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اگر غریب کلمہ پڑھتا تو لوگ اس پہ ایمان پہ حملہ کرتے۔ کلمہ اس لیے پڑھا غریب جو ہے، جس کا کلمہ وہ دولت مند جو ہے اس لیے کلمہ پڑھا ہے۔ اگر اللہ طاقت اور دبدبہ شروع میں دیتے، ظاہری طاقت عطا فرماتے تو لوگ کلمہ پڑھتے، مسکین اور غریب لوگ تو دنیا میں اعتراض کرتی کہ مسکینوں اور کمزوروں نے کلمہ پڑھا ہے ظاہری طاقت کے حصول کے لیے۔ اس کا کبھی اندازہ اس وقت ہوتا ہے، ایک مرتبہ سرگودا میں جیل میں تھا تو جیلوں میں طرز کیا ہے کہ بعض لوگ باہر سے آتے ہیں اپنے جرائم، اور اگر کسی شخص کی مذہبی یا سیاسی جیل میں حیثیت یا طاقت ہو اس سے تعلقات کو استوار کرتے ہیں، تو بعض لوگ جو ڈکیتیوں اور دوسرے جرائم میں آئے تھے، اب جیل میں آئے تو وہ ٹوپی بھی پہنی ہے، ہم سے ملنے کے لیے آئے تو نماز بھی پڑھتے ہیں۔ ہم جب کبھی ان کے بارے میں جیل کے سپرڈنٹ یا ڈپٹی سپرڈنٹ سے یہ بات کرتے کہ دیکھو بہت اچھا آدمی ہے، آپ اس کا تھوڑا سا خیال کرو، ہمیں ادھر سے جواب یہ ملتا کہ مولانا آپ ان کو نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں، انہوں نے ٹوپیاں اس لیے پہنی ہیں کہ تمہاری وجہ سے سہولتیں ملیں، اس وجہ سے یہ تمہارے سامنے تسبیح چلاتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کی وجہ سے ان کو بھی عزت ملے۔ اب دیکھو وہ دل سے بھی ٹوپیاں پہنے، صحیح نیت کے ساتھ بھی یہ کام کرے تو نیت پہ حملہ ہوا نا، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں۔
اگر ابتدائی طور پہ پیغمبر کو ساری چیزیں مل جاتی، الزام صحابہ کی ذات پہ لگتا۔ کلمہ اس لیے پڑھا تھا کہ کلمے والا حاکم تھا، کلمہ اس لیے پڑھا کہ کلمے والا دولت والا تھا، کلمہ اس لیے پڑھا کہ کلمے والا طاقت والا تھا۔ خدا نے بتا دیا یہاں جو آئے گا وہ دولت لینے کے لیے نہیں۔ اگر صدیق کے پاس 40,000 دراہم ہے تو لٹانے کے لیے آیا، اگر عثمان نے کلمہ پڑھا ہے تو دولت لینے کے لیے نہیں، دولت دینے کے لیے پڑھا۔ بڑے بڑے سر میں اگر سر میں بچاہت بھی آئے ہیں، اپنی بچاہت قربان کر کے آئے ہیں، یہ الگ بات کہ غریب آئے استقامت کا پہاڑ بنے ہیں تو کوئی بلال کو تان نہیں دے سکتا، اس لیے کلمہ پڑھا تھا کہ چونکہ غلام تھا، کلمہ پڑھے گا آزادی مل جائے گی۔ تو غلام تو تھا مگر مار نہیں تھی، یا کلمہ پڑھا ہے تو مار بھی پڑتی ہے، وہاں کلمہ تو تھا لیکن یہ مشقت نہیں تھی، وہاں غلامی کے ساتھ مشقت نہ تھی جو یہاں مشقت بھی آئی ہے، لیکن سارا کچھ برداشت کیا، پیغمبر کی ذات کو چھوڑا نہیں ہے۔ اور دوسری وجہ اللہ رب العزت نے پیغمبر کو ظاہری چیزیں کیوں عطا نہیں فرمائیں، اس لیے کہ اس نبی نے بوریا نشین ہو کے خط لکھنا ہے کیسر کو، خط لکھنا ہے کسرا کو، خط لکھنا ہے بڑے بادشاہوں کو، دعوت دینی ہے مکہ کے سرداروں کو، بات کرنی ہے طائف کے امیروں سے۔ اس پیغمبر نے دنیا کے جرنیلوں کو چیلنج کرنے ہیں، یہ پیغمبر دنیا کے بڑے بڑے سروروں سے بات کرے گا۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو یہ پیغمبر تمہیں دیکھنے میں مسکین لگتا ہے، اس کے پاس کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، پہننے کے لیے کبھی جوتی بھی نہیں ملتی، مکہ میں اس کو پناہ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، لیکن میرے اس پیغمبر سے ٹکرانا مت، اسے رسول کہتے ہیں، مجھے خدا کہتے ہیں، یہ نمائندہ میرا ہے۔ دنیا کا نظام یہ ہے کہ جب حکومت کسی کو سفیر بنائے تو لوگ سفیر کو نہیں دیکھتے، سفیر بنانے والی حکومت کو دیکھتے ہیں، سفیر بنانے والی حکومت کو دیکھتے ہیں کہ کس نے بھیجا ہے۔ ذرا خیال سے بات کرو، میں کہتا ہوں سفیر تو چھوڑو، ہمارے ایک جلسہ ہو اور اوپر کا سپیکر چل رہا ہو، ایک ملازم چند ہزار جس کی تنخواہ ہے وہ آ کر کہہ دے کہ سپیکر بند کرو، تو جذباتی لڑکا کہے گا نہیں سپیکر چلن دو، مولوی صاحب کہنے کو سپیکر بند کر دو، جذباتیوں نے کہا سپیکر بند نہیں ہوگا، سنجیدہ طبقوں نے کہا بھی سپیکر بند کرو۔ اب نوجوان لڑکا یہ کہے گا اس سپاہی کی اوقات کیا ہے، اس سپاہی کی کیا اوقات ہے، کہتے ساڑھے پنڈ دا موچی ہے، آج پولیس پڑھتے ہیں تو سب چودھریوں کو روک دے۔ بزرگوں نے کہنا بیٹا یہ بات ذرا خیال کرنا، یہ حماقت کبھی نہ کرنا ہے، تو سپاہی ہے تو تمہارے پیٹ اور گاؤں کا، یہ خود نہیں آیا، ایسا کیوں نے بھیجا ہے، ایسا کیوں نے خود آرڈر نہیں کیا، اوپر ڈی ایس پی صاحب نے کہا ہے، ڈی ایس پی خود نہیں بولتا ہے، اس کو ڈی پی او نے کہا ہے، ڈی پی او اپنی طرف سے احکام جاری نہیں کرتا، ڈی آئی جی نے کہا ہے، ڈی آئی جی کو آئی جی کہتا ہے، آئی جی کو ہوم سیکرٹری کہتا ہے، اور ہوم سیکرٹری کو وزارت داخلہ کہتی ہے، وزارت داخلہ کی کچھ پہ صدارت اور فوج ہے۔ اگر تم نے اس کو بھگایا تو پھر تھانے میں آیا ہے، اگر تم نے تھانے کو بھگایا تو پھر پیچھے فوج نے آنا ہے، اس لیے سپاہی کی بات مانو، سپیکر بند کر دو۔ تو لوگ سمجھدار یہ نہیں دیکھتے یہ بات کہنے والا کون ہے، یہ دیکھتے ہیں بات کس کی کہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، زبان اگرچہ محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن بات میری کرتا ہے، اگر تم نے اس کو مسترد کیا تو تم نے مجھے مسترد کیا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ مثنوی روم میں ارشاد فرماتے ہیں گفتہ وہ گفتہ اللہ بود، اگرچہ حد رقوع میں عبداللہ بود، اگرچہ کہنے والا تو عبداللہ ہے لیکن بات عبداللہ کی نہیں، بات اللہ کی ہے، بات عبداللہ کی نہیں، بات اللہ کی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ نے بات سمجھائی ہے کہ دیکھو میرے پیغمبر کی بات تم نے ماننی ہے تو میری وجہ سے ماننی ہے، یہ بات میری کہتا ہے، میرے حکم سے بات کرتے ہیں، اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے، تم نے میری بات پہ توجہ دینی ہے۔ اگر ذوق تازہ میں ایک جملہ اور بھی کہتا ہوں، ایک پیغمبر کی ذات ہے، ایک پیغمبر کے صحابہ کی ذات ہے، پیغمبر کی ذات رسول اللہ ہوتی ہے، رسول خدا ہوتی ہے، اور صحابہ کی ذات رسول مصطفیٰ ہوتی ہے۔ پیغمبر کی ذات نمائندہ خدا ہوتی ہے اور صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ
کہ جب پیغمبر کی حرمت کا مسئلہ ہو تو مولوی بہت گرم ہو جاتے ہیں۔ دیکھو مکہ مکرمہ میں کئی لوگوں نے پیغمبر کو برا بھلا کہا تھا، حضور نے خود جواب نہیں دیا، تم جواب کیوں دیتے ہو؟ تو میں نے کہا خدا تمہیں رتی عقل کی عطا کر دیتا، پیغمبر تو جواب خود تب دیتے جب نبی نے نبوت کا اعلان خود کیا ہوتا۔ نہ اعلان نبوت کیا ہے نہ جواب دیا ہے۔ جب پیغمبر کی ذات پہ الزام لگتا ہے تو جس خدا نے نبوت دی ہے وہ دفاع بھی خود کرتا ہے۔ ہاں تم کہو قرآن میں خدا نے دفاع نہیں کیا تو ہم ملزم ہیں، خدا نے خود دفاع نہیں کیا تو مجرم ہے، دفاع خدا نے کیا ہے۔ اب دیکھو نا، آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا، ایک آدمی ایک سکول کھولتا ہے، مدرسہ بناتا ہے، ایک بلڈنگ بناتا ہے، اور اگر وہاں کوئی بندہ شرارت کرنے کی کوشش کرے، ایک وہاں پہ عملہ کام کرتا ہے، کہتے ہیں ہم نے تو بنایا نہیں، جن کا مدرسہ ان کو فون کرتے ہیں، محتمم صاحب کو بتاتے ہیں، آپ نے نہیں دیکھا کہ مرکز شیخ زکریا بنا ہے، یہاں کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو کہتے ہیں مولانا اسد صاحب کو مکہ مکرمہ فون کر لیں، حضرت شیخ سے پوچھ لیں، حضرت میں کہتے ہیں مدرسے میں تم بیٹھے ہو وہاں کیوں فون کرتے ہو؟ کہا جی ہمارا تو ہے ہی نہیں مدرسہ، ان کا ہم تو کام کر رہے ہیں۔ تو جب پیغمبر کی ذات پہ الزام لگتا ہے، پیغمبر دفاع نہیں کرتا، کیوں وہ اعلان نبوت کرتا نہیں، خدا ان سے اعلان نبوت کرواتا ہے۔ اعلان نبوت کرنا اور ہے اور اعلان نبوت کروانا اور ہے، اس لیے تو حضور کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ مصطفیٰ کسے کہتے ہیں کہ جس کی سلیکشن ہو، مصطفیٰ اسے نہیں کہتے جو الیکشن سے بنے۔ الیکشن سے بندہ اسمبلی میں جاتا ہے، الیکشن سے نبی نہیں بنتا۔ نبوت الیکشن سے نہیں ملتی، نبوت سلیکشن سے ملتی ہے۔ خدا انتخاب کرے تو نبی بنتا ہے، بندے قبول کرے تو نبی نہیں بنتا۔ کتنے انبیاء ایسے ہیں کہ جن کو ایک بھی نبی نہیں مانتا لیکن وہ پھر بھی نبی ہے، اور کتنے دنیا میں قادیانی جیسے ایسے ہیں کہ جس کو لاکھوں مانتے ہیں وہ تب بھی دجال ہے۔ کیوں؟ لوگوں کے کہنے سے نبی نہیں بنتا، نبوت تو سلیکشن سے ملتی ہے۔ اگر وہاں سے تاج نبوت ملے تو نبی بنتا ہے، وہاں سے تاج نبوت نہ ملے تو نبی بن ہی نہیں سکتا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ توجہ رکھنا، میں ایک بات سمجھا رہا تھا، ایک پیغمبر کی ذات ہے اور ایک صحابہ کی ذات ہے۔ نبی کی ذات کو نمائندہ خدا کہتے ہیں اور صحابی کی ذات کو نمائندہ مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جب پیغمبر کو اس میں احادیث موجود ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، میں صرف بطور دلیل کے دو روایتیں عرض کر دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ سے چلے عمرہ کرنے کے لیے، راستے میں روک دیا گیا، مذاکرات شروع ہوئے، جگہ کا نام حدیبیہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو مکہ مکرمہ بھیجا ہے گفتگو کرنے کے لیے کہ سمجھاؤ ان کو۔ اہل مکہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو گرفتار کر لیا اور مشہور یہ کر دیا حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ جب اطلاع اللہ کے پیغمبر کو ملی ہے تو فرمایا تم میرے ہاتھ پر بیعت کرو، ہم نے عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہے۔ توجہ رکھنا، حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہے۔ اب حضرت انس بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، جامع ترمذی میں روایت موجود ہے، فرمایا ان عثمان کان رسول اللہ، ان عثمان کان رسول اللہ، ہمارے محمد اللہ کے رسول تھے، عثمان مکہ میں حضور کے رسول تھے۔ نبی نمائندہ خدا ہے، عثمان نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ اس لیے جب بیعت ہو رہی تھی فرمایا میرے ہاتھ میں بیعت کرو، 1400 صحابہ نے بیعت کی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، پیغمبر یہ ہاتھ تیرا نہیں ہے، یہ ہاتھ تو میرا ہے۔ پیغمبر کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والوں کو خدا کہتے ہیں، نبی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں، یہ تو خدا کی بیعت ہے۔ لیکن جب عثمان کی باری ہے تو حضور نے فرمایا عثمان کا ہاتھ نہیں، دیکھو یہ میرا ہاتھ ہے۔ تو نبی نے عثمان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا ہے، اپنا عثمان کی جگہ پہ ہاتھ رکھا تو پیغمبر نے اپنا ہاتھ ادھر حوالے کیا۔ اللہ نے پیغمبر کی بیعت کو اپنی بیعت قرار دیا ہے، عثمان بن عفان کے ہاتھ کو نبی نے اپنا ہاتھ قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں کہتا ہوں یہاں تک تو بات خطیب کہتا ہے، اگلی بات آپ کا وکیل کہے گا۔ خطیب نے موقف بیان کرنا ہے، وکیل اس موقف کی وجہ بیان کرتا ہے۔ اتنی بات تو سنی ہے کہ پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت ہوئی ہے، اللہ فرماتا ہے پیغمبر تیرے ہاتھ پر نہیں میرے ہاتھ پر ہے۔ یہ جملہ کیوں فرمایا قرآن نے؟ اور پیغمبر
پیغمبر کی باری ہے، فرمایا ہاتھ میرا نہیں عثمان کا ہے، تو خدا نے پیغمبر کی بیعت کو اپنی بیعت فرمایا اور نبی نے اپنے ہاتھ عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ اس کی وجہ نبی نمائندہ خدا ہے، فرمایا تیری بیعت نہیں میری بیعت ہے، عثمان نمائندہ مصطفیٰ ہے، فرمایا یہ میرا ہاتھ نہیں عثمان کا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ میں بتا یہ رہا تھا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ یمن میں گئے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے فرمایا، وہ واقعہ حدیث آپ نے سنی ہے تو میرا موضوع نہیں ہے، اے معاذ تو جائے گا لوگ مسئلہ پوچھیں گے، بما تقضی یا معاذ مسئلہ کیسے بتائے گا؟ حضرت معاذ نے عرض کیا اقضی بکتاب اللہ، حضور میں قرآن سے مسئلہ بتاؤں گا، فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدْ فَإِن لَّمْ تَجِدْ، میں علماء کی بات کہتا ہوں، حضور نے فَإِن لَّمْ يَكُن نہیں فرمایا، فَإِن لَّم تَجِدْ فرمایا، فَإِن لَّم يَكُن کا معنی اور ہے، فَإِن لَّم تَجِدْ کا معنی اور ہے، فَإِن لَّم يَكُن کا معنی اگر میں قرآن مسئلہ ہوئی نہ کہاں سے تلاش کرے گا، فَإِن لَّم تَجِدْ کا معنی ہو سکتا ہے قرآن میں ہو تجھے نہ ملے، ایسے ہو سکتا ہے ایک مجتہد کو نہ ملے دوسرے کو مل جائے، فرمایا فَإِن لَّم تَجِدْ اگر قرآن میں ہو مگر تجھے نہ ملے کہ اللہ کے پیغمبر کی سنت رسول اللہ آپ کی سنت سے مسئلہ تلاش کر کے بتا دوں گا، فَإِن لَّم تَجِدْ اگر سنت میں ہو اور تجھے نہ ملے، انہوں نے کہا جی اجتہد برائے، حضور میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، وَضَعَ يَدَهُ عَلَىٰ صِدْرِهِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو حضرت معاذ کے سینے پہ رکھا، پھر فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسولہ الحمدللہ الذی وفق رسولہ، فرمایا اللہ میں رسول تیرا ہوں، معاذ رسول میرا ہے، اے اللہ تیرا میں رسول تیرا ہوں اور معاذ رسول میرا ہے، اللہ نمائندہ میں تیرا ہوں اور معاذ نمائندہ میرا ہے۔ حضور نے خود فرمایا نا اللہ میں اس بات پہ راضی ہوں، اللہ میرے نمائندے نے وہ بات کی ہے کہ جس پہ تیرا نمائندہ بھی خوش ہے، کیا مطلب اللہ اس سے میں خوش ہوں اور نمائندہ تیرا ہوں، اس کی خوشی میری خوشی ہے تو میری خوشی تیری خوشی ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ میرا عنوان نہیں، میں صرف رسول پہ بات کر رہا تھا کہ حضرت رسول اللہ پیغمبر نمائندہ خدا ہے اور صحابی نمائندہ ہے، بولیے نا صحابی نمائندہ ہے مصطفیٰ ہے، ایک نمائندہ خدا ہے ایک نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ اللہ دولت اور طاقت کیوں نہیں دیتے؟ اگر پیغمبر سے کوئی دولت کے نشے میں ٹکرانے کی کوشش نہ کرے، پر میں اس پیغمبر کو نہ دیکھنا یہ دولت والا تو نہیں ہے، لیکن جس نے نبی بنا کے بھیجا وہ دولت کا خالق ہے، اس پیغمبر سے حکومت کے نشے میں نہ ٹکرانا، بڑے بڑے ٹکرانے کے لیے آئے تھے، اس کے بعد حکومت تو نہیں، لیکن جس نے بھیجا وہ تو شہنشاہ ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ حکومت دے بھی سکتا تو لے بھی سکتا ہے، اس لیے خدا نے پیغمبر کو دولت کی شروع میں نہیں دی، آخر میں سب کچھ ملا ہے۔ میں جدہ میں تھا، ایک جگہ پہ اتفاق سے محفل مشاعرہ تھا، مجھے اس ساتھی لے کے دعوت دی اور کچھ شعراء نے کہا جی آپ بھی بات کر لیں، میں نے کہا چونکہ محفل مشاعرہ ہے تو چلیں آج میں حضور کی سیرت میں جو اشعار عربی وہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ مشاعرہ میں مشاعرے والا بیان ہو جائے۔ خیر تھوڑی سی گفتگو ہوئی، مجھے ان میں ایک شاعر کہنے لگا کہ مولانا آپ سر ایک لفظ لکھا ہوتا ہے وکیل احکام، ہم حنفیت پہ سوال کریں تو محسوس نہیں کریں گے، میں نے کہا وکیل ہی کون ہے جو محسوس کرے، آپ سوال تو کریں، میں جواب دوں گا تو آپ محسوس تو نہیں کریں گے۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں اور ہم سے پوچھتے ہیں محسوس تو نہیں کریں گے۔ میں اکثر درسوں میں جاتا ہوں لوگ چٹے دیتے ہیں، میں نے کہا جس شوق سے چٹ دیں اسی شوق سے جواب لیں، جب چٹ لکھتے ہیں تو مسکرا رہے ہوتے ہیں اور جب جواب آتا ہے تو پھر 12 بجتے ہیں، میں نے کہا 12 بجے 1 بجے کہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یا چٹے دو نا یہ چٹوں کا جواب بھی سنو، اگر چٹ کا جواب سوال چٹ کی زبان نرم ہوگی جواب نرم ہوگا،